السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے شانس یہ تھی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے وفاقی حکومت کا صوبائی ٹیکس پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش۔ ٹیکس کا معاملہ، مختلف عدالتیں اور مختلف فیصلے، سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے اور کیا پی ڈی ایم حکومت اپنی ہی ماضی کی ٹیکس فیصلوں کو برقرار رکھے گی یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے 2022 میں ایک ٹیکس جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم کیا تھا اور اس کے سیکشن 7E میں اضافہ کیا تھا، جس سیکشن 7E کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2.5 کروڑ کی پراپرٹی ہو، مالیت کی پراپرٹی ہو، وہ کسی کام کی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پراپرٹی اگر پڑی ہے تو حکومت جو ہے وہ اس کا 5% تصور کرے گی کہ اس کا 5% کرایہ آ رہا ہے اور اس 5% کا 1% ان کے اوپر انکم ٹیکس ہوگا۔ اب یہ انکم ٹیکس کی جو کٹوتی ہوگی، اس سے یہ کٹوتی ایف بی آر کرے گی، اور ایف بی آر ایک حساب سے ایک قسم سے مسٹر 1% ہوگا، یعنی کہ یہ جو انکم ٹیکس ہوگا یہ ایف بی آر جائے گا اور 5% میں سے 20% کو کر لے تو یہ 1% بنتا ہے، اور مسٹر 1% ایف بی آر کو ہم سمپل الفاظ میں کہیں گے۔ دوسری بات ہے کہ اصل میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے انکم ٹیکس، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ویلتھ ٹیکس۔ اب دو قسم کی چیزیں ہیں۔ جو آپ کا انکم ٹیکس ہے اس میں آپ کی جو آمدنی ہوتی ہے، ذریعہ معاش ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے، وفاقی حکومت کی جورسڈکشن ہے۔ جو دوسرا ویلتھ ٹیکس ہے یا اثاثوں کے حوالے سے جو ٹیکس ہے، اس کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن صوبائی حکومت کے پاس بھی پھر ہوا یہ کہ اس میں بھی اربن اینڈ موبل ٹیکس 1961 کا ایک جو قانون ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پراپرٹی کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں یہ صوبائی حکومت کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، یعنی کہ جو مقامی نمائندے ہوں گے، عوامی نمائندے، ان کے پاس یہ اختیارات ہے۔ یہ ٹیکس وہ لوگ لیں گے اور وہاں کے جو عوام ہوں گے، جو علاقہ ہوگا، اس پہ یہ خرچ کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر اسلام آباد میں کسی شخص کے پاس ایک پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس لگایا جائے، اور جو اربن اینڈ موبل ٹیکس 1961 کا یہاں پہ امپلیمنٹیشن کرے یا اس کو جو ہے اپلائی کرے اس قانون کے اوپر، تو جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے یہاں پہ ہوں گے وہ یہ ٹیکس ان کے پاس جائے گی، وہ کلیکٹ کریں گے، اور یہ ٹیکس اسلام آباد کے اندر اگر لگائیں گے تو اسی اسلام آباد کے لوگوں کے اوپر لگائیں گے، یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اوپر، کسی بھی ڈویژن کے اوپر یہ پروسیس ہو سکتا ہے۔ اب ایک طرف وفاقی حکومت نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی صوبائی حکومت کی ٹیکس ریٹرن یا انکم ٹیکس کے جو معاملات یا ان کے پیسوں کے اوپر یہ تصوراتی ڈاکہ ڈالا اور کوشش کی کہ یہ ٹیکس بھی ہمارے پاس آ جائے۔ پھر ہوا یہ کہ یہ انکم ٹیکس کا جب معاملہ آیا اور اس میں آرڈیننس میں ترمیم کی گئی سیکشن 7E میں، تو اس کے بعد اس معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اٹس اوکے، اٹس فائن، یہ انکم ٹیکس کا ہی ایک قسم ہے، اور انہوں نے جو سندھ ہائی کورٹ ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کی ایک فیصلے کے اوپر جو ہے یہ اس کے اوپر منحصر کر کے یہ فیصلہ دیا، اور وہ سپریم کورٹ کے 1997 کا الہی کاٹن کیس ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے اس ٹیکس کو اوکے قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹیکس کا، انکم ٹیکس کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں ان دونوں معاملات کو چیلنج کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس، اور پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس ارشد علی کے پاس یہ کیس لگ گیا تھا۔ دونوں ہائی کورٹس جو ہے، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ترمیم کو جو ہے وہ سیٹیسائیڈ کیا، اور دونوں کا جو موقف تھا، جو سٹانس تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تو وفاقی حکومت جو ہے ان کا یہ ایک مذاق ہے، اور یہ مذاق عوام کے ساتھ بھی نہیں، یہ آئین پاکستان کے ساتھ مذاق ہے۔
اس حساب سے تو حکومت جو ہے، حکومت کے پاس وہ تو کل کچھ بھی سوچے گی اور وہی کام کرے گی، یعنی کہ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے کہ اگر کسی پراپرٹی پر ٹیکس انہوں نے لگانا ہے تو ڈائریکٹ سیدھا سیدھا پراپرٹی ٹیکس لگائے نا. اگر یہ پراپرٹی میری پراپرٹی ہے، اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو پراپرٹی ٹیکس لگائے. تو پراپرٹی ٹیکس اگر آپ لگاتے تو وہ تو پھر صوبائی حکومت کے پاس جاتی ہے، پھر تو وہ صوبائی حکومت کا کام ہے، فیڈرل کا تو کام ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس طرح من گھڑت قسم کی اور عجیب و غریب قسم کے جو تصوراتی ٹیکس لگائیں گے، پھر اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں تصوراتی طور پہ کرنی پڑیں گی. لائک اگر آپ یہ کہیں کہ جو سیدھا سیدھا آپ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگاتے اور آپ انکم ٹیکس لگاتے، تو آپ انکم ٹیکس کا لبادہ اوڑھ کے آپ یہ کریں گے کہ یہ تصوراتی انکم ٹیکس ہوگا اور تصوراتی طریقہ کار ہوں گے، اور یہ سارا کچھ اس حساب سے آپ کریں گے کہ کوئی توقع پیدا نہیں ہوگا، بس من گڑت کہانی ہوگی اور آپ یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں گے. وہ ٹیکس کی حصول کے لیے کوئی نہ کوئی من گڑت طریقہ آپ اختیار کریں گے. اب جب دو عدالتوں نے اس فیصلے کو سیٹیسائیڈ کیا، ایک عدالت نے اس کے ساتھ اوکے کیا، 3 ہائی کورٹس میں یہ فیصلہ آ گیا تھا. اور اس معاملے کو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا. اس فیصلے کو چونکہ ظاہر ہے 3 عدالتوں کے 3 میں سے 2 ہے، یعنی کہ سمجھے کہ 2-1 کا جو فیصلہ ہے نا وہ آ گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ تقریباً سہما ہے. دونوں نے اس امینڈمنٹ کو سیٹیسائیڈ کیا. جو سندھ ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ نے اوکے قرار دیا. اب یہ کیس لگا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہاں پہ 22 مارچ 2024 کو، یعنی کہ آنے والے کچھ دنوں بعد اسی رمضان میں اس کیس پر سماعت ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان وفاقی حکومت کی اس 2022 کی امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کو بھی سپریم کورٹ بھی سیٹیسائیڈ کرتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ وزیر خزانہ تھے، ٹھیک ہے آپ اگر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں کسی بھی پراپرٹی کے اوپر، بلکہ اسلام آباد میں پاکستان میں اوورآل لوگوں کی پراپرٹیز ہے جنہوں نے رینٹ بھی دی ہوئی ہے، تو انکم ٹیکس جس طرح میں نے اپنی ویلوگ میں بتایا کہ انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس میں بہت واضح فرق ہے. ایک طرف پراپرٹی ٹیکس کا اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے، وفاقی حکومت کے پاس انکم ٹیکس کا اختیار ہے FBR کے پاس. اب پراپرٹی ٹیکس ہے، پراپرٹی سے اگر کسی بندے کا انکم ہے بھی تو وہ پھر بھی پراپرٹی ٹیکس میں جاتا ہے، وہ اثاثوں کا ٹیکس ہے، ویلتھ ٹیکس ہے، وہ انکم میں نہیں آتا انکم ٹیکس میں. دوسری بات یہ کہ اس کو بھی جو 1961 کا اربن اینڈ امویبل جو ٹیکس ہے اس پہ بھی اس قانون کے تحت اگر جائے تو پھر وہ پراپرٹی ٹیکس صوبائی اختیار میں بھی نہیں ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات میں ہے. بٹ انفارچونیٹ ہے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ تو ہے نہیں. لائک ایک جماعت تھی، انہوں نے بڑے اعلانات کیے تھے، سیاسی جماعت نے، کہ ہم اختیارات کو لوکل سطح پہ منتقل کریں گے. انہوں نے آ کے بھی حکومت میں آ کے بھی وہ اختیارات جو ہے وہ انتخابات تو کروائے زور زبردستی جیسے بھی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے خود وہ سارے بلدیاتی نظام ہی وہ کیا، سسپینڈ کیا، ختم کر دیا. تو انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی سین نہیں کیا. اب جب 1961 کا جو قانون ہے، جو رولز ہے، اس میں اگر آپ لوکل گورنمنٹ آپ کا نہیں ہے تو پھر پروونشل گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، تو پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیارات ہونی چاہیے. وفاقی حکومت ویسے بھی ہر چیز کے اوپر ٹیکسز لگاتے ہیں اور یہ ٹیکسز ہونی بھی چاہیے، ان کی حصول بھی چاہیے، لیکن جو قانون میں لکھا ہے، جو آئین پاکستان میں لکھا ہے، اس حساب سے اگر آپ جائیں تو آپ کر لیں. آپ انکم ٹیکس کے اوپر جو آپ کے ٹیکس ریشو ہے یا آپ کا جو ٹیکس رولز ہیں، جو بھی پروسیجر ہے آئین میں واضح ہے، رولز میں واضح ہے، تو آپ کر لیں انکم ٹیکس پہ. FBR ایز رسپانسبل، اور FBR کی یہ ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے. ساتھ ہی پراپرٹی ٹیکس ہو گیا یا ویلتھ ٹیکس ہو گیا، اٹس آل ریلیٹڈ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ. تو صوبائی حکومت کو آپ اس حد تک ایک پریشرائز کر سکتے ہیں، لائک وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈال سکتی ہے کہ آپ پراپرٹی ٹیکس
کو اس میں امینڈمنٹ کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے اور آپ ٹیکس لے لیں۔ اگر صوبائی حکومت اپنا ٹیکس پراپر لے لیتی ہے، پراپرٹی ٹیکس ہو یا جو بھی ہو، تو وہ صوبے کا ہی مفاد ہوگا، صوبے کا فائدہ ہوگا۔ وفاق کو جو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ اتنا نہیں ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔